أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في موضع آخر الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف ہم تو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو دونوں جہان کا خالق و مالک اور پروردگار عالم ہے. درود و سلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد اور ان کے اصحاب کے اوپر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرتے رہیں گے. میرے بھائی، گزشتہ جمعہ میں میں نے منافق کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھی اور اس موضوع پر میں نے کیا ہے مختصراً جو ہے اور کیا کہتے ہیں اس موضوع پر میں نے مختصراً ایک عام تعارف جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا تھا اور یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور توفیق دیا تو اس کی جو پہچان ہے، علامت ہے، صفات ہے، ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں آج اسی بات کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں منافقین سے متعلق چند باتیں رکھوں. تو آج جو سب سے پہلی بات ہے منافق سے متعلق یا اس کی سب سے پہلی صفت یا سب سے پہلی پہچان یا جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ منافق ریاکار ہوتا ہے. منافق کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ریاکار ہوتا ہے، ریاکاری کی صفت پائی جاتی ہے. یہ انسان کی بدترین عادت ہے اور منافقین سستی، کاہلی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجائے آوری میں سے بھی جی چراتے ہیں. اخلاص سے عمل ان حضرات کے یہاں بارہ گرہ گزرتا ہے. منافق جو ہوتا ہے میرے بھائی، ان کی جو بدترین صفت ہے ان میں سے کیا ہے کہ وہ ریاکار ہوتا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے وہ ریاکاری کرتا ہے. اس کا مقصد ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس میں کاہلی اور سستی سے کرتا ہے، چونکہ اس کے مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ کیا ہے، لازمی طور پر نیک عمل کرنے میں وہ سست ہوگا، کیونکہ وہ صرف سب میں نام لکھانا چاہتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کیا ہے، تلوار میں لہو لگا کر کے شہیدوں میں نام لکھانے والا مقصد کہ ہم نام لکھانا مقصود ہوتا ہے. اس لیے وہ کبھی بھی اذان سنتے ہی فوراً مسجد میں نہیں آتا. وہ صرف اپنے آپ کو مومنوں کے سب میں کھڑا کرنے کے لیے، نیک لوگوں کے سب میں کھڑا کرنے کے لیے وہ کسی بھی چیز میں حصہ لیتا ہے. اس کا مقصود نماز اگر پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب حاصل کرنے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے رب العالمین کے لیے اس کو دکھانا اور ان کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دنیا والوں کو دکھانا اور دنیا والوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم اور سب سے زیادہ عظیم عبادت
جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اس سلسلے میں ان کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم یاد کرتے ہیں۔ یہ نماز سب سے عظیم تر عبادت ہے انسان کی زندگی میں، اس کے باوجود یہ نماز کے لیے بھی اٹھتا ہے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اس کے جسم کے اندر چستی نہیں ہوتی، پھرتی نہیں ہوتی، وہ نشیط نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت نماز کو جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس طریقے پر ادا کرنے کا وہ قائل نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے نماز پڑھنا، وہ تو صرف سب میں آ کے کھڑا ہونا چاہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو سستی اور کاہلی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا مقصود صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نماز کے اندر نماز کی حالت میں یاد نہیں کرتا۔ اور منافق کی دوسری صفت، دوسری پہچان جو ہے منافق کی وہ یہ ہے کہ منافق موقع پرست ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب کس وقت کیسا موقع ہاتھ آئے کہ اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہوتا۔ تو اس منافق کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک بکری ہوتی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بے چین رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہے، کسی ایک گروہ کے ساتھ مستقل مزاجی سے نہیں ٹھہرتی۔ اس طرح منافق دو گروہوں کے درمیان حیران و پریشان رہتا ہے، تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور دونوں فریق کے بیچ میں معاوضہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ طاقتور ہے، کس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے میں اس کو فائدہ ملے گا۔ تو وہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ ہمیشہ ادھر ادھر گھومتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کبھی اس فریق میں کبھی اس فریق میں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، بس اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس فریق کے پاس ہمیں زیادہ فائدہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کہا مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ پورے اس طرف یعنی مسلمان ہی کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ پورے اس طرف یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ منافق کی جو یہ صفت ہے ادھر سے ادھر کرنے کی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ مفاد پرستی کے لیے، موقع پرستی کے لیے۔ وہ چونکہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ جب تک دو فریقوں کے بیچ آئے گا جائے گا نہیں تب تک ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فریق، کون سی جماعت، کون سی پارٹی مضبوط اور زیادہ مفید ہے۔ تو جس کے اندر زیادہ فائدہ دیکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ چمک جاتا ہے، اسی کا وفادار بن جاتا ہے۔ لیکن وفادار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس فریق کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کو وہ کوئی فائدہ دینا چاہ رہا ہے، کبھی بھی نہیں، بلکہ اس سے وہ صرف فائدہ لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ اپنے لوگوں کے ماحول میں بہت سارے ہیں، جس کو آپ مثال کے طور پہ گننا چاہیں انگلیوں پہ تو نہیں، یعنی بے حد ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ وفادار انسان یا جس کو کہتے ہیں جو موقع پرست نہیں ہوتا، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، وہ تو اگر کسی کو اپنا دوست بناتا ہے
تو ہر حال میں ساتھ دیتا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی، اور خوشی اور مسرت کے وقت میں بھی۔ دوستی صرف اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک جیب میں پیسے ہیں تب تک وہ میرا یار ہے، جب پیسے ختم ہو گئے تو میرا دشمن بن گیا، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر کسی کے ساتھ انسان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوست کی ہر حال میں مدد کریں گے، اپنے ساتھی کی ہر حال میں مدد کریں گے، تبھی یہ چیز استوار ہوتی ہے اور پائیدار بھی اور عبادت کی چیز بھی بنتی ہے۔ اور یہ چیز انسان کے لیے بسا اوقات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دوئی اور اس کی خوشنودی مقصود ہے، عبادت ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو میرے بھائی ہے منافق کی صفت میں سے کہ وہ گھات میں رہنا، وہ گھات میں لگا رہتا ہے، گھات میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ وہ مسلمانوں کے لیے وہ پریشانی کی راہ ہموار کرتا ہے، کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے، کس طریقے سے ان کو ہنسایا جائے، یہی ان کا کیا ہے، شیوا ہوتا ہے۔ اور یہ منافق کی علامت جو ہے میرے بھائی، یا پہچان ایک ایسی پہچان ہے جو موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پوری طاقت جہاں پر کیا ہے، مشرک یہود و نصارہ کی طاقت ہے، وہیں پر منافقین کی طاقت بہت بڑی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں، مسلمانوں اور مومنوں کے بیچ میں یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقی بات یہ کہ وہ خیر خواہ نہیں، وہ تو ایک موقع اور ایک گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی موقع پایا اس نے ویسے ہی حملہ کر دیا۔ تو یہ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ گھات میں لگا رہتا ہے، نقصان پہنچانے کے در پہ لگا رہتا ہے، راستے کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، چھپ کے بیٹھا رہتا ہے۔ اور جس طرح سے شکاری اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے مختلف طرح کی چالیں چلتا ہے، حربے اپناتا ہے، ویسے یہ بھی اپناتا رہتا ہے، یہ منافق بھی یہ کرتا رہتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے اوپر کوئی خوشی کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے پاس آ کر خوش ہو کے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم تمہاری خوشی میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس کے اندر حق ملنا چاہیے، ہمیں بھی اس کے اندر حق ملنا چاہیے۔ اور جب مشرکوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یار دیکھو میں تو تمہارے ساتھ تھا، لیکن میرے پاس لڑنے کی قوت اور طاقت نہیں تھی، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ میدان میں نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے دعائیں اور نیک خواہشات رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہے نہیں آیا تو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، لیکن جنگ کرنے کی قوت نہیں تھی، اس وجہ سے میدان میں نہیں آیا تمہارے ساتھ، نیک خواہشات تمہارے ساتھ تھی، اور تمہارے لیے بھلائی کی تمنا اور دعائیں کرتا تھا، اور جیسے ہی خبر ملی ویسے تمہارے پاس آیا دکھ کو شریک ہونے کے لیے، دونوں طرف بھی پہنچ گیا، ادھر کیا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن آگ کس کی لگائی ہوئی تھی، انہیں کی تھی، جال سازی کس نے کیا تھا، انہوں نے ہی کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کو کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا رشتہ تو کیا ہے، پرانا ہے، اور صحیح بات بھی ہے، صحیح بات بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا رشتہ پرانا ہوتا ہی ہے اپنے آباء و اجداد سے۔ منافقوں کا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی، ہر حال میں، ہر وقت، اور ہر کیا کہتے ہیں آن جو اس کی دوستی ہوتی ہے، ان کی رشتہ داری جو ہوتی ہے انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھو دنیا کے اندر جس ملک کا بھی آپ مثال پیش کریں،
जिस मुल्क के अंदर भी आज जो लोग अपने आप को मुसलमान का कायल कहते हैं, मुसलमान के लिए रहनुमा कहते हैं, जो मुसलमानों का दोस्त कहलाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अपने आवाम के सामने वफादार बनकर पेश होते हैं, मैं कहता हूं कि कोई भी वफादार नहीं है। अगर वफादारी की बात होती, दोस्ती और मोहब्बत की बात होती, तो मुल्क और मुल्क वालों की मफाद की बात होती। आज इंसान अपने घर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने महल्लात के अंदर, अपने मस्जिद के अंदर, अपनी इबादत गाहों के अंदर, जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हर जगह परेशानी हाल नजर आता है। क्यों? इसलिए कि जिस आदमी ने उनको ये अहद दिलाया था, वादा किया था उनके साथ कि हम तुम्हारे लिए क्या है, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे कायद है, हम तुम्हारी भलाई के लिए कोशिश करेंगे और करते हैं, अपनी जान की ताकत और बाजी लगा देंगे। आज उनमें से कोई भी अपने अवाम का वफादार नहीं है। अवाम परेशान हाल है। अब जहां भी देखें किसी के ऊपर बमबारी हो रही है तो किसी को एक बादिगरे इस्लाम के नाम पर या तशद्दुद के नाम पर, इरहाब के नाम पर, कदामत परस्त के नाम पर पकड़ करके अंदर किया जाता है। आप ज्यादा दूर न जाएं, मिस्र की मिसाल ले लें। मिस्र की मिसाल ले लें कि एक जमाना था या एक वक्त आया जिसमें लोगों की एक उम्मीद बंधी कि शायद की एक ताकतवर जमात या इस्लाम के नाम पर एक कुव्वत और अमन पसंद जमात एक लंबी मुद्दत के बाद अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हर इंसान की ये ख्वाहिश थी और दुआ थी कि उनका कदम जमे। लेकिन जहां पर दुआ करने वालों की तादाद थी, वहीं पर मुनाफिकों की भी एक बड़ी तादाद थी। मुनाफिकों की भी एक बड़ी तादाद थी। और मौजूदा दौर के अंदर इंसान के ईमान को पैसों और डॉलरों से खरीदता है, पैसों और डॉलरों से खरीदता है। जो कुरान के अपने हाथ में लेकर के कसम खाता है कि हम वफादारी का सबूत देंगे और वफादारी करेंगे, वो भी डॉलरों पे बिक जाता है। और हकीकी बात तो यह है, हकीकी बात तो यह है कि डॉलरों पे बिकने वाले लोग वो तो कभी ईमानदार थे ही नहीं। ईमान का सौदा मोमिन कभी नहीं करता है मेरे भाई। जान दे देता है और जान को दे देना ये इबादत समझता है। अपनी कौम को हलाकत में डालना ये कभी भी मोमिनों का काम नहीं मेरे भाई। मोमिन का सेवा तो यह है कि वो अपने मोमिन भाई को बचाने के लिए जान दे देता है, ताकि मेरी जान अगर चली जाती है और मेरे वजह से 10 मेरे मोमिन भाई बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या है कि जो कुछ आपके पड़ोसी मुल्क मिस्र में हो रहा है, अगर आप उसके ऊपर भी गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंसान को एक बात जो समझने की है वो यह है कि हालात, इंसान किस हालत से गुजर रहा है उसी हालत से हर इंसान को बोलने का हक हासिल है। हर इंसान को बोलने का हक हासिल होता है। और किसी हुक्मरान की गलती की बुनियाद पर उनके आवाम को भी गलत नहीं कहा जा सकता है, उनके आवाम को भी गलत नहीं कहा जा सकता है। क्यों? इसलिए कि आवाम तो हुकूमत के ताबे होती है ना। आवाम के पास क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आवाम के पास कुव्वत और ताकत होती तो आज जो दिन मिस्र में देखने पड़ रहे हैं शायद कि वो दिन नहीं देखने पड़ते।
जो दिन आज पाकिस्तानियों को देखना पड़ रहा है, शायद कि वो दिन उनको नहीं देखना पड़ता। जो दिन अफगानियों को देखना पड़ा या पड़ रहा है, इराकियों को देखना पड़ रहा है, तुनिसियों को देखना पड़ रहा है, और इसके अलावा और मुल्कों की मिसाल आप ले सकते हैं। तो अवाम के पास क्या है कि कुव्वत नहीं होती। सालेह अवाम जिसको कहते हैं, नेक अवाम जिसको कहते हैं, दीनदार अवाम जो होते हैं, उनके पास कुव्वत नहीं होती। और अगर कुव्वत है तो उसके अंदर इत्तेहाद नहीं होता। और अगर इत्तेहाद कायम हो जाती है तो ऐसी सूरत में जितने भी मुनाफिकीन जो आराम करने के लिए बैठे रहते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया, वो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं कि भाई ये लोग इकट्ठे हो गए, फिर से मैदान में आ जाते हैं। तो यही हाल क्या है, आप देखें तो फिलिस्तीन में हुआ, यही हाल क्या है मिस्र में हुआ, और यही हाल और भी मुल्कों में हुआ। तो ये मेरे भाई मुनाफिकीन जो है, ये मोमिनों के लिए कभी भी कोई ऐसा रास्ता नहीं देखना चाहते जिसके जरिए से मोमिन तरक्की के रास्ते को हमवार कर सकता है, बल्कि वो हमेशा कमीना गाह में बना लगा के बैठा रहता है और अपनी कमीनगी को उस्तवार करके रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुन मिनल्लाह क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह व लन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का मतलब क्या, ये घात लगा के बैठे हुए रहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठती है, किस करवट क्या है ऊंट बैठता है, ये इसकी इंतजार में रहता है, घात लगा के बैठे रहता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर के कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। ये मुनाफिकीन आगे कहते हैं। कुरान क्या कहता है कि जब मोमिनों को फतह मिलती है तो ये मुनाफिकीन आगे क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ थे। और हकीकी बात भी है, अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर काबिल न थे, समझ गए कि नहीं, और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचा लिया। देखा मुनाफिक को क्या कहता है कि जी हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने की कुव्वत और ताकत रखते थे, लेकिन हम लड़ने नहीं गए। हमारा मकसूद क्या था, तुमको बचाना मकसूद। अगर मुनाफिकों को, मुश्रिकों को क्या है, अगर फायदा होता है तभी करता है। बस अल्लाह ताला ही तुम्हारे और उनके मामले में फैसला करे, क़यामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी है। अल्लाह ताला का ये वादा है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, कि अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर काफिरों का गलबा अता नहीं करेगा, बल्कि गालिब कौन रहेगा, मोमिन ही गालिब रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी जगह क्या कहा है, तो वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिन के लिए गलबा है मेरे भाई, अगर हम और आप ज़ाहिरी तौर पर वक्त के हिसाब में कभी कभार अगर हमें ये चीज दिखाई देती है कि हम कमजोर है, तो उससे आदमी को क्या है, निराश नहीं होना चाहिए। इंसान को नाउमीदी का शिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मोमिन ही के लिए कामयाबी है। और दुनिया के अंदर अगर कामयाबी न हो तो आखिरत की कामयाबी ये दुनिया की कामयाबी से कई गुना बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान मोमिन होकर के जिंदगी गुजार ले जाए, मोमिन होकर के जिंदगी गुजार ले जाए, सबसे बड़ी कामयाबी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुनाफिकीन जो होते हैं ना, ये हमेशा घात लगा के बैठे रहते हैं। और
تو اس کے بعد جو ہے میرے بھائی اس کا جو مقصود ہی ہوتا ہے اصل میں کیا ہے منافقین کا، کہ مسلمانوں کو تکلیف، مومنوں کو تکلیف پہنچانا۔ تو یہ منافق جو ہے میرے بھائی یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی مقصد پر آری کے لیے ہر چیز کی بازی لگا دیتے ہیں، ہر چیز کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ منافق دنیا کے اندر سب سے غلیظ انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ غلیظ اور سب سے زیادہ مکروہ انسان حقیقت کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کیا ہے؟ کہ منافق، مشرک سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کہا کہ خالدین فیہا، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ جہنم کے طبقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنم میں رہیں گے لیکن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، جہاں پہ سب سے زیادہ طبقے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدماش جو ہے یہ دونوں فریق کو دھوکا دیتا ہے، نہ تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہی تھا اور نہ مشرکوں کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے بعد چوتھی پہچان، چوتھی علامت، چوتھی صفت جو ہے میرے بھائی منافق کی ہے، وہ ہے چرب زبانی۔ چرب زبانی، چرب زبانی جو ہے موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں اس کے ذریعے سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، یہ عام ہے، یہ بھی علامت عام ہے۔ اس زبان کے اندر بہت ہی تاثیر ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، اور بولنے کے اس کے پاس اتنی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ آواز کے ذریعے سے ہی انسان کو اپنے طرف مائل کر لیتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ انسان کو کیا ہے؟ سحر کر دیا گیا ہو، جادو کر دیا گیا ہو، اس طرح سے وہ اس طرح کی بات ہی کرتا ہے۔ اور انسان چونکہ طماع ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال اور کیے ہوئے کاموں کا فائدہ وہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے نا اس کو ایڈیا ہوتا ہے۔ منافق غبی قسم کا انسان منافق نہیں ہو سکتا بھائی۔ غبی سمجھتے ہیں بددو جس کو کہتا ہے، جس کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل و دماغ نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق ہوشیار انسان ہوتا ہے، منافق ان کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، انسان کو کس طریقے سے اپنے طرف مائل کیا جائے اس کے پاس ایڈیا ہوتا ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر بھی دیکھیں تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ چرب زبانی کے ذریعے سے انسان کو کس طریقے سے اپنے فیور میں کرتا ہے اور کس طریقے سے انسانوں کو پھنسا رہا ہے۔ اور بہت سارے منافقین ایسے ہیں جو اسلامی علوم کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علامہ اور شیخ ہیں، مولانا ہیں کہتے ہیں، اور ان کے ناموں کو اگر لکھنا چاہے تو ایک لائن میں اس کا نام بھی نہیں آتا، 2-3 لائن چلا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے ایسے ایسے وہ القاب استعمال کیے ہیں جس کے ہم اور آپ اگر اپنے نبی کے لیے بھی یوز نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے اپنے لیے یوز کیا۔ اس لیے کیا ہے ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھو گے نا تو ہر انسان کو دوست کہتا ہے، یہودی بھی اس کا دوست ہے، نصرانی بھی اس کا دوست ہے، ایک مشرک بھی اس کا دوست ہے، کافر بھی اس کا دوست ہے، اور دنیا کا یا سماج اور معاشرے کا سب سے گندا انسان بھی اس کا دوست ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دوستی کا حال بڑھاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں بڑھاتا ہے ہر انسان کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے فیور میں کرنا،
کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو ہلاکت کے اندر جھونکنا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں موجودہ دور کے اندر میرے بھائی. جو کوئی آدمی اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے، اور لوگ اس کو چہرہ مہرہ اور اس کے آگے پیچھے نام کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ کہتا ہے وہ بہت بڑا آدمی. لیکن اس کے عمل کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس کے عمل سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا دوست کبھی مشرک کا دوست نہیں ہوتا. مسلمانوں کا دوست کبھی یہودیوں کا دوست نہیں ہوتا. مسلمانوں کا دوست کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا میرے بھائی. مسلمانوں کا دوست کبھی بھی ایسی چیز کو جائز قرار نہیں دے سکتا ہے جس کو اسلام واضح طور پر حرام قرار دیتا ہو. قطعی طور پر نہیں. یہ الگ سی بات ہے میرے بھائی کہ انسانیت کے ناطے مشرک کو بھی ہم کہتے ہیں کہ تم بھی میرے بھائی ہو. کافر کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی میرے بھائی ہو. یہ ہمدردی صرف انسانیت کے ناطے ہے، لیکن دین کے بنیاد پر نہیں، اسلام کے بنیاد پر نہیں، ایمان کے بنیاد پر نہیں. موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مولوی، بہت سارے رہنما ہیں جو دین کو یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ اپنی من چاہے اور اپنی اچھا، اپنی طبیعت کے حساب میں اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کے معنی بنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا زمانہ کچھ اور تھا اور ابھی کا دور کچھ اور تھا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو اصول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو قانون تھا، وہی قانون اس وقت کے انسان کے لیے بھی بہتر اور افضل تھا اور آج کے انسان کے لیے بھی افضل اور بہتر ہے اور آنے والے انسان کے لیے بھی افضل اور بہتر رہے گا. اسلام یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے اور کسی تنظیم اور جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسلام تو یہ پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ہے. ایک امیر سے امیر، غریب سے غریب اور انسانیت کے اندر بسنے والے لوگوں کی تفریق کے مطابق ایک نچلے طبقے کا انسان ہے تو اس کے لیے بھی اسلام. انسان دنیا ہے انسانیت کے لیے. جہاں پر یہ اسلام انسان کے لیے ہے وہیں پر دنیا کے اندر بسنے والی جتنی ساری چیزیں ہیں اور پائے جانے والی جتنی ساری چیزیں ان تمام چیزوں کے لیے اسلام کا جو تعلیم ہے میرے بھائی وہ ہر چیز کے ساتھ ہے. آپ ذرا غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی رہنمائی ہر چیز میں پائی جاتی ہے. آج اگر کوئی چیز دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی سائنس ایجاد کرے گا تو اس کے اندر بھی اسلام کی تعلیم موجود ہوگی. اسلامی تعلیم موجود ہوگی کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے. یہ لائٹ ہے، یہ بجلی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ کرسیاں ہے، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہو ہر چیز میں اسلام کی تعلیم موجود ہے. پھر کیسے کہتے ہو کہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ موجودہ دور کے لیے نہیں. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا اور وہ یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ اسلام کی شریعت کے اندر کیا ہے، نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے. اور جو ایسا اعتقاد رکھے میرے بھائی وہ انسان منافق ہی نہیں بلکہ اسلام سے نکل کر کے مشرک بن جاتا ہے، کافر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ موجودہ دور کے اندر میرے بھائی بہت سارے ہیں اور یہ اس طبقے کے اندر صرف سیاسی لیڈر ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے امامہ اور پگڑی لگانے والے، ٹوپی لگانے والے علماء بھی ہیں جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بہترین اور بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر ہے 204 میرے بھائی، اس میں بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو موجودہ دور کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ بہت سارے لوگ سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَذِيذُ الْخَبِيرُ۔ لوگوں میں سے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوگی، بہت ہی اچھی معلوم ہوگی، اس کو بات غلط سے غلط اور بری سے بری اور مکروہ سے مکروہ بات کو بھی لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کا ایک ایڈیا ہے، ایک دماغ ہے اس کے پاس، تو لوگ اس کو جو اس نے بات کو جو پیش کیا ہے اس پیش کرنے کی بنیاد پر اس کو قبول کر لیا۔ اور موجودہ دور کے اندر اسلام کے نام پر جتنی ساری بدعات و خرافات ایجاد ہوتی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، ان تمام کی بنیاد اسی پر ہے۔ وہ آپ کو اس طریقے سے گمراہی میں ڈالتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور حقیقی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کا کہ جس انسان کے پاس حق کی بات ملتی ہے اور جو انسان قرآن کو صحیح طریقے پر پیش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا، اس طریقے کے اوپر اگر کوئی قرآن کو پیش کرتا ہے تو لوگ آپ کو اس کے پاس جانے ہی سے منع کر دیتے ہیں، ان کے پاس جانے ہی سے منع کر دیتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے، بے ادب ہے، اور بے ادبی کی بہت ساری مثال دے دیں گے۔ آئے کیا ہے، کہیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نعرہ رسالت آتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہتا، قرآن کو چنتا نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، کعبہ کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ یعنی اس طرح کی خرافات جس سے نہ تو ہمارا دین بنتا اور بگڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹوپی نہیں لگاتا ہے تو اس کے دین میں کوئی کمی آ جاتی ہے، بولیے تو کوئی کمی نہیں آتی ہے میرے بھائی۔ اگر وہ قرآن کو سینے سے نہیں لگاتا ہے تو اس سے دین میں کوئی کمی آتی ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قرآن کو نہیں چومتا ہے تو دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آنکھ سے نہیں لگاتا تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، انگوٹھا چومتا ہے تو اس سے دین میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ سب کی سب چیز دین سے ہے ہی نہیں، دین سے ہے ہی نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیز تو دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ایڈیا بنایا گیا ہے، ایک حربہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جہاں پر بہت ساری پلاننگ بنائی گئی ہے، انہی پلاننگوں میں سے یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ اسلام کی نام ہی یا اسلامک چیزوں کو ہی لے کر کے لوگوں کو کیا ہے کھینچا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے نام پر یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی، تو عید میلاد النبی ایجاد ہوا، قرآن مجید کو آنکھ سے لگانا، انگوٹھا چومنا اور دنیا بھر کی چیزیں۔ اور آج تک یہ لوگ جنہوں نے ان سب چیزوں کو ایجاد کیا، آج تک کوئی دلیل نہیں دے پائے ان سب چیزوں کو برحق ہونے کی، اسلام سے ہے کہہ کر کے یہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں دے پائے، سوائے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے اوپر اتہام باندھے، ان کے اوپر الزام لگایا، اور نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو خائن قرار دیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اصحاب رسول نعوذ باللہ من ذالک امین نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ دنیا کا کون ایسا پیر ہے، کون ایسا مولوی ہے، کون ایسا بابا ہے جس کا نام لے کر تم
یا جس کو اپنا پیر یا اپنا رہنما سمجھ کر کے ان اصحاب کو یا ان اصحاب رسول کو برا بھلا کہنے کو تیار ہو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جس نبی کے اوپر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا تھا، ان نبی کی زبان پر یہ جاری کروایا اور اعلان کروایا، رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی لوگ تھے وہ خائن نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی تھا اور یہ اللہ سے راضی تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے؟ کوئی بھی ہے؟ کوئی بھی انسان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے یا ویسے بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ راضی ہے؟ مجھ کو معلوم ہے کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو اس سے جھوٹا انسان کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے بارے میں ہم قرآن مجید میں کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و احترام اور ان کے ادب و احترام کرنے کے سبق ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو لعن و طعن کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن بھی مکمل نہیں، قرآن بھی مکمل نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کیا ہے نیا یا مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں سفینہ چلانے کی کے لیے جو ناخدا کا دعویٰ کرتے ہیں، آج انہوں نے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے سبوں سے دوستی کی، کافروں سے بھی دوستی، مشرکوں سے بھی دوستی، یہودیوں سے بھی دوستی، یعنی سب پوری دنیا کے کوئی بھی اس کا دشمن نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ انسانیت کی ہی تعلیم دیتی ہے۔ میرے بھائی، انسانیت اگر اسلام کے اوپر مبنی ہے تو وہ انسانیت ہے، اور اگر اسلام کے اوپر مبنی نہیں ہے تو وہ حیوانیت ہے، وہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کی جو بات کرتے ہو، انسانیت کس نے سکھایا؟ انسانیت کہتے کس کو ہے؟ انسانیت تو وہ ہے جس کو انسان نے بنایا۔ انسانیت کی تعلیم ہم اور آپ نہیں دے سکتے، انسانیت کی تعلیم رب العالمین دیتا ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے بہتر تعلیم دنیا کی اور کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائی، تو یہ کیا ہے؟ منافقین کے متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ ان کی ایک چیز کیا ہے کہ اس کے اندر چرب زبانی ہوتی ہے، اور بری سے بری چیزوں کو، غلط سے غلط باتوں کو بھی وہ کیا ہے اس کو ایک ملمہ سازی کے ساتھ اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہدیہ یا گفٹ دے رہا ہے مولوی جی، یا سیاست ہمارے رہنما جی لوگ اس کو قبول کر لیا، لیکن اس کے اندر کیا زہر افشانی کی گئی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور پانچویں چیز جو ہے میرے بھائی منافق کی صفت میں سے، منافق کی پہچان میں سے ہے فساد کرنا۔ منافق فساد کو پسند کرتا ہے، بگاڑ کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اصلاح ہو جائے، سماج میں سدھار ہو جائے تو پھر ہماری خیر ہوگی، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بگاڑ کی ہی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور آپ غور کر لو دنیا کے اندر کہ مصلح جو ہوتا ہے، وہ مصلح جو ہوتا ہے نا، اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ قوم کے اندر عمومی طور پر غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہی اصلاح پسند ہوتے ہیں اور وہی اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں، اور جو قوم کے لیے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، وہ حقیقت میں مصلح نہیں ہوتا،
وہ مسلح ہوتا نا تو پھر وہ اپنی قوم کی ہر درد و غم میں شریک ہوتا ہے اور اپنے ہی لیے ہر طرح کی اونچی خواب نہیں دیکھتا بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی دیکھتا. یہ کہاں کی اصلاح کی بات ہے میرے بھائی کہ آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہو اور آپ ایئر کنڈیشن اور فلائٹوں میں گھوم رہے ہو. یہ کہاں کی اصلاح کی بات ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف جائیں گے تو نکل جائیں گے. تو فساد کرنا کیا ہے؟ یہ منافقین کی پہچان ہے. منافق یہ اپنے متبوعین کو ہر ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس سے لوگوں اور بستیوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو اور ہر اس چیز سے روکتے ہیں جس میں لوگوں کی دینی یا دنیاوی بھلائی ہو. اور حقیقی بات بھی یہی ہے. آپ دیکھیں, آپ کان کھول کے آنکھ کھول کے دیکھیں, کان کھول کے سنیں اور آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ کیا ہے وہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں. جو اس کے پہچاننے والے, جو اس کی پیروی کرنے والے, اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے لاٹھی اٹھانے والے, جان دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کیا ہے اپنی رہنما جو منافق ہے اس کو کیا ہے وہ ان کی ہر حکم ماننے کو تیار ہوتا ہے. جو بھی حکم دیا اس کو آنکھ بند کر کے پسند کر کے قبول کر لیا اور وہ حکم ہی ایسا دیتا ہے جس سے معاشرے میں, سماج میں بگاڑ پیدا ہو. اصلاح کرنے والا انسان ٹولیوں میں نہیں بڑھتا میرے بھائی. مصلحین جو ہوتا ہے وہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے اور اتحاد ہی قوت ہے. اتحاد ہی قوت ہے اور اختلاف جو ہے یہی کمزوری ہے. اور آپ دیکھو جہاں بھی دیکھو ہر جگہ پہ یہ چیز آپ کو ملے گی. ہر انسان دو بالش کی یا دو ٹکڑے کی کیا ہے اپنی الگ کیا ہے کٹی اور اپنی جھنڈی بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر آدمی اپنا جھنڈا کے نیچے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن حقیقت کس کے پاس ہے؟ اور جو مسلح ہے ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور ان کو کمزور کرنے کی پوری طاقت بھی ہوتی ہے. اور ایک کیا کہتے ہیں, ایک بات کہتا ہوں, مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. مصر میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ حسنی مبارک بہت بڑا ظالم ہے نا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اپنے قوم کے ساتھ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب اس کو دے گا اور اس نے بہت کچھ غلط کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ حسنی مبارک بہت بڑا ظالم تھا, اس کے باوجود اس نے دینی سیاسی جماعت بنانے کے اوپر پابندی نہیں لگائی. دینی سیاسی جماعت بنانے پر پابندی نہیں لگائی. اسلام کے نام پر اگر کوئی آدمی کوئی پارٹی قائم کرتا ہے اور اس طرح سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کبھی بھی. لیکن جو حسنی مبارک سے بھی بڑا ظالم پیدا ہوا یعنی آیا جس نے کیا ہے مرسی کی حکومت کو ختم کر کے ابھی وہاں پہ جو اپنی حکومت بنا کے رکھا ہے. کل اس نے ایک قانون پاس کیا کہ دین کے نام پر یہاں پر کوئی جماعت نہیں بنائی جا سکتی. دین کے نام پر کوئی جماعت نہیں. آپ کسی سے اندازہ کرو کہ اس انسان کو دین سے کتنی بڑی دشمنی ہے. اگر غیرت مند انسان ہوتا وہ تو کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں پھر میں دین کا دشمن کیوں ہوں. اور جتنے سارے لوگ تھے تمام لوگوں نے تائید کر دیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. اب اندازہ کر لو کہ کن کی تعداد زیادہ ہو گئی. کون ہے جو لوگ قوم کی رہنمائی کی کیا ہے باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں یہ سنبھالنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں جن کو اسلام سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے میرے بھائی. اگر وہ اسلام کے دوست ہوتے تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ دینی سیاسی جماعت نہیں بنائی جا سکتی. انڈیا میں بھی جماعت اسلامی ہے کہ نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہے کہ نہیں ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی ہے, نیپال میں بھی, اور بھی ہے, جہاں بھی چلے جاؤ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث اور بھی جمعیت و جماعت ہر جگہ پائی جاتی ہے. لیکن کبھی آپ یہ بتا سکتے ہو کہ کسی ملک نے ایسی پابندی لگایا نہیں لگایا. لیکن وہ ملک جو حقیقت میں میرے بھائی
ایک زمانے سے ظلم و استبداد سہتے ہوئے کچھ روشنی کی کرن دیکھا تھا، آج پھر دوبارہ کیا ہے، یہودیوں اور منافقوں کی سازش کی بنیاد پر آج پھر وہ یہودیوں کا بنے گا۔ آپ اگر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے اور مسلمانوں کی عمل دخل ہے۔ وہاں پر جتنے سارے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو یہودی نسل ہے، جو یہودی نسل ہے، جو یہودیوں کے روٹیوں پہ پلتے ہیں اور ان کی جوتیاں صاف کرتے ہیں، ان کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، اور نام اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف وہیں پر نہیں بلکہ اور بھی ملکوں میں ہے۔ میں ایک بات عام بات کہتا ہوں کہ اسلامی ملک جو بھی ہے، آپ ان تمام اسلامی ملک میں اس چیز کو آپ پاؤ گے، آپ ان تمام اسلامی ملک میں یہ چیز پاؤ گے کہ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمان اور مومنوں کا جو غلبہ تھا وہ تقریباً کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کرو گے تو بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کی کمی ہے، ایمان والوں کی کمی ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہ گیا جو جس ایمان کی بنیاد پر ایک مومن ہزاروں کافروں کے اوپر بھاری ہو جائے۔ اور ایک وقت تھا، زیادہ دن نہیں بلکہ آپ 20 سال پہلے چلے جاؤ، کہ مشرکوں کے ماحول میں بھی اگر کوئی مسلمان رہتا تھا تو وہاں کے مشرک مسلمان کو کیا کہتا تھا؟ اس کو یہ بات کہتا تھا خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان طاقتور، شجاع ہے، ادب اور احترام کا لفظ اس کے لیے یوز کرتا تھا۔ کیوں؟ جانتا تھا اس کے دل کے اندر ایک ہیبت تھی، وہ جانتا تھا کہ مومن مسلمان جو ہے اس کا فرا پانا یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے۔ یہ جو بات آئی میرے بھائی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اور فساد برپا پیدا کرنے کے لیے اس کے راستے بھی ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے، ہمیشہ تیاری ہوتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، رات و دن وہ جگہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اس سے اقتدار حاصل ہوتا ہے، کس سے؟ منافقوں سے۔ جب منافقوں کو اقتدار ہے، جب وہ ملک اور اپنی قوم کا مالک ہوتا ہے، قوت اور طاقت اور سطوت کا جب وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ زمین میں ساری دوڑ دھوپ کس لیے کرتا ہے؟ فساد پھیلانے کے لیے کرتا ہے۔ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرتا ہے اور نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کی یہ جو آیت نمبر 205 ہے، اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات عیاں ہوگی کہ موجودہ دور کے اندر جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی وہ بالکل عین ظاہر ہے، واضح ہے، ہر انسان غور کر کے پتہ کر سکتا ہے کہ مومن کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کو اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے دوست و احباب کو بھی اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تبھی انسان کیا ہے، تبھی اسلام اور مسلمان کیا ہے، عزت و آبرو کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ورنہ موجودہ دور تو یہ ہے کہ پوری کی پوری دشمن طاقت جو ہے، پوری کی پوری دشمن عناصر جو ہے وہ بالکل آنکھ پار کے دیکھ رہا ہے کب کیسے موقع ملے کہ مسلمانوں کو لقمہ بنا کے ایک ہی مرتبہ میں سکتے۔ یہ پوری طاقت، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی طاقت کی یہی کوشش ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس ملک میں زندگی گزارتے ہو، جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہو، گاؤں اور سماج میں آپ پیدا ہوئے، اس
गांव और समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो आपकी लिए मौके की तलाश में कि कब किस्मत का आपको निशाना मिलेगा। मेरे भाई, ये मुनाफिक से मुतालिक चंद एक बातें जो आज मैंने आपके सामने रखी है। फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते को या फिर कभी वक्त मिला तो और भी बातें रखूंगा जिससे ये बात वाज़ेह होगी मेरे भाई कि मुनाफिक जो है मौजूदा दौर के अंदर उसकी तादाद कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है और हर जगह है और हर माहौल में है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको मुनाफिकों की चाल से महफूज रखे और साथ ही साथ अल्लाह ताला हमें भी आपको भी मुनाफिकत से महफूज रखे और जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे अल्लाह ताला हमें और आपको एक मोमिन सच्चा और पक्का मुसलमान बना करके जिंदा रखे। अल्लाह ताला हमारी और आपके और मुसलमानों की तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और दुनिया में जहाँ पर भी जिस जगह पर भी जो भी मुसलमान या मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबलंदी के लिए बरसरे पैकार लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और मुसलमानों को समझ दे। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक व सल्लम।